حفاظت کریں جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جو کھل کر آزادی اور ایمانداری کے ساتھ حکومت پر تنقید کے ذریعے عوام اور حکومت دونوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تنقید تو حکومت کی تعلیم و اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم صحافیوں کے کوئی بھی زیادتی کرے گا، ہم اپنی صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری پارٹی خواتین کے حقوق کے لیے بھی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 75 سالوں میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو صحیح حقوق جو ہیں وہ نہیں دے سکے ہیں، اور یہ قائد اعظم نے جو فرمایا اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اس وقت تک کوئی قوم بھی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم لوگ نہایت مذموم رسوم و رواج کا شکار ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین قیدیوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں بند رہیں۔ میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم مغربی زندگی کے ناپسندیدہ پہلوؤں کی بھی نکالی کریں۔ آئیے اسلام کے معیارات اور تصورات کے مطابق خواتین کا مقام بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جن قابل مذمت حالات میں ہماری خواتین کو زندگی گزارنا پڑتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو اپنا رفیق کار بنا کر ساتھ رکھیں۔ مغربی معاشرے کی بدعنوانیوں سے بچتے ہوئے ایسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک میں بیوروکریٹس کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ ہمارے رولر نہیں ہیں، آپ ہمارے ماسٹر نہیں ہیں، آپ ایروگنس جو ہے، امپریشن آف ایروگنس جو ہے وہ نہ رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہنا چاہتے ہوں کہ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، ہم نے ان کے کسی بھی، چاہے وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس کو مشورہ ہے، ان کے مشوروں پہ، ان کے اصولوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آخری بات میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نوجوان ہمارا فیوچر ہیں، اور انہی سے ہمیں جو امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ لازمی ہے کہ آپ کوشش کر کے اس نظام کار کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی حکومت وقت کی کارکردگی سے حد درجہ غیر مطمئن ہیں تو اسے گدی سے اتارنا اور دوسری حکومت کو برسر اقتدار لانا آئین کے مطابق آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خود کو کسی ایک سیاسی جماعت یا دوسری پارٹی کا اعلی کار بنائیں گے تو اس سے ملک کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بنیادی مشغلہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ انصاف کرو، اپنے آپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ انصاف کرو، ریاست کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پہ دو۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں ہم جو ہے جو چیزیں ہیں، سب سے ہمارا مسئلہ اس وقت ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ری پیمنٹ آف ڈیٹ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 90 ڈیز میں میرا عہدہ سنبھالنے کے بعد میری پارٹی جو ہے ری پیمنٹ ڈیٹ کا ایسا پلان دے گی جو کہ ورکیبل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم 5 سالوں میں اس ملک کا ڈیٹ جو ہے انشاءاللہ اس کو ادا کر سکیں گے۔ ہم پریکٹیکل آپ کو پرپوزل جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ انرجی کی جب قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انڈسٹری کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انرجی پہ، اکانومی پہ، ایگریکلچر، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا آپ دیکھ لیں کہ جب میں پہلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت $13 ملین کی جو ہے 13 بلین بیل ہماری ہوتی تھی، اور اب بدقسمتی سے وہ کم ہو کر 5 ملین بیل آ گئی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ٹھگوں سے، نوسر بازوں سے، اور جو 2 نمبر دوائیاں ہیں، جو 9 نمبر سیڈ ہے، کوالٹی نہیں ہے، معیار، اگر ہم اس کو مسئلہ حل کر لیں تو ہم اپنی جو 4 گنا ہم اپنی کاٹن کی انڈسٹری جو ہے، گروتھ ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں 2021 میں گیا تھا کیلیفورنیا، اور وہاں کی جو کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے اب پنجاب کی آفیشلی سسٹر پروونس ڈکلیئر ہو گیا ہے، سسٹر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم ایگریکلچر میں،
ہیلتھ میں، پولیس ریفارمز میں، آئی ٹی میں انشاءاللہ ہم جو ہے ایسا کام کریں گے جس سے پنجاب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور سب سے اہم بات جو ہے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کلاپس ہو گیا ہے. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، جو انویسٹیگیشن دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں. پولیس انویسٹیگیشن، تو جس پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ تو پیسے لے کے 302 کسی پہ غلط بندوں پہ لگا دیتی ہے، وہ پیسے لے کے 300 دے کے ملزم کو چڑھا دیتی ہے. تو ہمیں پولیس ریفارم جو ہے لانی ہوگی اگر اس ملک میں ہم نے انصاف کا نظام عائد کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے ملک میں پراسیکیوشن نام کی چیز نہیں ہے. اگر جس کسی کا بندہ قتل ہو جاتا ہے، جس کے گھر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، جس عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہوتا ہے، بچے ابیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ بیچارے انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. بھائی یورپ میں ایسا نہیں ہوتا. اگر جرم ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ پرسیو کرتی ہے، پراسیکیوشن پرسیو کرتی ہے، گھر والے گھر بیٹھتے ہیں ایران سے اور اسٹیٹ ان کو انصاف دلاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم پراسیکیوشن میں بھی، پولیس میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے، اور جوڈیشری میں بھی ریفارم بڑی ضرورت ہے. جوڈیشری بارے بھی میں یہ بات بڑی ہیوی ہارٹ یہ کہوں گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے انصاف دینا ہے تو آپ پچھلے 40-70 سالوں میں 10-10 کیس تھا لوگوں کے جو ہے وہ حل نہیں کر سکے. آپ انصاف لوگوں کو دیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ملک سارا آپ ٹھیک کر لیں گے. بھائی پہلے اپنے آپ کو اپنا گھر آڈر کرو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر محکمہ اپنا محکمہ نہیں ہوتا ٹھیک، کہتا دوسرے کو ٹھیک کرنا. بھئی اپنے اپنے محکمے کو درست کرو، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرو. یہ سب جتنے بھی ادارے ہیں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جوڈیشری تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں. ایگریکلچر میں آئی ٹی دیکھ لیں، آئی ٹی میں صرف آپ بچوں کو 3 مہینے کا کورس کرا دیں تو وہ ڈالر کمانے لگ جاتا ہے. انڈیا کی آئی ٹی کی آمدنی $200 بلین ہے اور ہم $1.5 بلین پہ ہیں، وہ بھی $20 بلین پہ لے کے لے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ میں انرجی بھی ہے، ویژن بھی ہے، سوچ بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، پیشن بھی ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو بہترین پاورفل، جس میں راج کرے گی ہماری کارکن، راج کریں گے ہمارے کارکن، ہماری پارٹی میں راج ہمارے کارکنوں کا ہوگا. انشاءاللہ اس کو جماعت بنائیں گے اور پورا منشور دیں گے. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اب، جب میں نے پہلی دفعہ ریزائن کیا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پاکستان میں سچ کا قحط ہے. تو اب تو قحط نہیں، اب تو میرا خیال ہے سچ مرڈر ہو گیا ہے. کوئی بات ہوتی ہے عوام تک حقیقت آتی نہیں آتی. سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ رہا ہے. مثلا پرسوں کا واقعہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اس کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر دے. اور جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کہتی ہے یہ تو پولیس ٹارچر کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ وہ عدالتی کمیشن بنائیں تاکہ لوگوں کو حقائق جو ہے معلوم ہو سکے. لوگ حقائق جاننا چاہتے ہیں، تو حقائق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ہمیں حقائق کا پتہ چل سکے کہ کون اس میں جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے. تو آخر میں آپ تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں. اب چودھری سرور آپ نے صاحب کی باتیں سنی، جس طریقے سے انہوں نے باتیں کہی، پہلے لگتا ہے کہ وہ دل سے لائی آگے بڑھاتے ہیں. جہاں خاص طور پہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کا میں بعد میں ضرور کروں گا.
عمر سے میرے حال پر میں ابھی بھی یاد آ رہا ہے. میں نے ایک سال ہو چکا ہے کہ اور بھی ایسے جو آپ سامنے آئیں گے تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے. بڑا کام بھی ہے لیکن میں 2 مہینے سے ہو گئی زندگی دونوں نے مطلب کی باقی یہاں پر تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گھر صاحب کا اور ان کی نیت کا اور ان کے یہ پوری کریں اور ہم سارے جو ساتھیوں میں پوری کریں گے وہ پورا. جی میں جو دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بہت مختصر میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. انصر فاروق چودھری صاحب، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. یہ 2004 سے پی ٹی اے میں تھے. ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سینئر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے. کرونا کے دوران ماشاءاللہ انہوں نے زبردست کام کیا. جو ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر بنایا تھا اس کے یہ چیف کوآرڈینیٹر تھے. آصف باجوہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فارمر اولمپئن ورلڈ چیمپئن ہیں اور پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں. فارمر سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن ہیں اور فارمر پی ٹی آئی ممبر کنٹیسٹڈ الیکشن فرام پسرور ان 1974. اظہر اقبال صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور یہ ایک سیاسی خاندان ہے. رانا مجاہد صاحب، یہ بھی اپنے اولمپئن پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہاکی کے 2 جو ہے ورلڈ چیمپئن جو ہیں ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. راشد ریاض صاحب، یہ ہمارے ٹائیگر فورس پاکستان کے پی ٹی اے کے پریزیڈنٹ تھے اور اب سابق پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ہیں. میاں وحید احمد صاحب، شادرہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور یہ میرے کوآرڈینیٹر تھے اور ایکس جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب پی ٹی اے ہیں. اور نورین فاروق، یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور میرا خیال ہے 1999 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ طیب صاحب ہیں جو کہ ہمارے آئی ٹی ایف کے ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں اور بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. سردار سیف اللہ خان صاحب بلوچستان سے ہیں. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام جن کی رند فیملی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرے گی. صباحت رفیق، یہ پریزیڈنٹ اینڈ سی او لمپرو میلن ہے. گلوبل وومن آف دا ایئر 2016-17 ہیں. پریزیڈنٹ ایوارڈ فار اوورسیز پاکستانیز فار انویلیبل سروسز ٹو پاکستان. ذیشان راجہ، یہ ہماری جو 101 وومن جو بیسٹ ہماری ہیں سی او، ان کی یہ چیئرپرسن ہیں. اور میں آپ کو صباحت اور ذیشان راجہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں، لیکن جو فنکشن صباحت نے اور ذیشان راجہ نے وہاں پر ارینج کیا ہے اتنا آرگنائز فنکشن مرد کبھی نہیں ارینج کرتا. جی تو ہمارے ساتھ انیزہ احسان بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہماری سابقہ ایم این اے ہیں. اور ہمارے یوتھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم باری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ نہ صرف شعلہ بیان مقرر ہیں بلکہ یہ ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑا انشاءاللہ یوتھ کا ایسٹ ثابت ہوں گے. اور میرا ماشاءاللہ یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایک انشاءاللہ یوتھ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جان جو ہے وہ ڈالیں گے. تو یہ دوست ہیں ہمارے اور بھی بہت سے دوست انشاءاللہ پارٹی میں ہمارے کارکن شامل ہو رہے ہیں. جی اب میں گزارش کروں گا میڈیا پرسن سے کہ سوال جواب میں کریں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ میں وہاں پر لیبر پارٹی میں تھا اور اب بھی
میرا خیال ہے کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت لیبر پارٹی کا اسکاٹش لیڈر ہے، اور جب اس نے جس طریقے سے ہم اب میرے خیال ہے ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس میں پاکستان میں، ہماری پارٹی جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ اوپر لے کے جانا ہے. تو جب وہ اس پارٹی کا لیڈر بنا تھا تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس میں پارٹی تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو وینٹیلیٹر پہ پارٹی ہے. تو 12% تھی اوپینین پول میں، اور اب ماشاءاللہ 36% پہ ہے، اینڈ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان اسکاٹ لینڈ. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ان یو کے میں نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا ہے. میں سیاست وہاں کرتا تھا لیکن میں یہاں پر ڈٹتا تھا، چاہے چارٹی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے ہمارے جو ہیں پروجیکٹس ہوں ہسپتال کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے. تو جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کے لیے جو یو کے ایڈ تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ تھی. تو جب میں 2010 میں ریٹائر ہوا تو وہ 400 ملین پاؤنڈ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں مل رہی. اس کے بعد میں پنجاب میں آیا تو آپ میرا ریکارڈ دیکھیں کہ جب میں گورنر بنا تھا اس دفعہ تو 1 درجن یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، اور یونیورسٹیوں میں برادری بیس پہ لڑائیاں ہو رہی تھیں. ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی جو کہ دنیا کی 500 یونیورسٹی میں جن کا نام شامل تھا. تو میں نے صرف ایک کام کیا کہ میرٹ اپنایا. میں نے کہا کہ جو میرٹ میں نمبر 1 ہوگا اس کو وائس چانسلر لگاؤں گا، پرماننٹ وائس چانسلر لگاؤں گا. اور اب پنجاب کی بہت سی یونیورسٹی دنیا کی 500 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. تو میں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہا کہ میری ایک لیگیسی میں چھوڑنا چاہتا ہوں پاکستان میں، کہ ایک ایسی پارٹی بناؤں جو سے پارٹیاں برطانیہ میں چلتی ہیں، یورپ میں چلتی ہیں. ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، ممبر فیصلے کرتے ہیں، ایشوز پہ بات ہوتی ہے کہ ہیلتھ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے. تو بھائی پازیٹیو کام کرنے دیں. بڑی مہربانی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں نا، آج سے 12-13 سال پہلے ایک لیڈر نے کرنی شروع کی تھی، اور جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ان کی تیاری نہیں تھی. آپ 5 سال پورے تھے گورنر رہے ہیں. آپ کی 5 سال میں بطور گورنر کیا اچیومنٹ اور بطور سیاستدان آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں، ملک میں؟ بہت اچھا آپ نے. ایک بات جو پاکستان میں ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری پوری دوڑ جو ہے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اقتدار میں کیسے آنا ہے، اقتدار میں آ کے کیا کرنا ہے، اس بارے میں ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. نہ ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، نہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، نہ معیشت پہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا ٹیم نہیں ہوتی ہمارے پاس. دیکھیں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پرسنالٹی دنیا میں کوئی آئی ہے نہ آنی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کائنات، یہ دنیا، یہ سامان، یہ آسمان زمین سارے پیدا کیے کہ محمد عربی کو دنیا ملا. وہ بھی مشاورت فرماتے تھے، ان کی بھی ایک مشاورت. تو یہاں پر نہ مشاورت چلتی ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے. فرد واحد یہاں پارٹیوں میں فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے میری اچیومنٹ کی بات کی ہے تو ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ میرٹ پہ وائس چانسلر لگائے، اور اس سے یونیورسٹیوں میں میرٹ آیا، اور جس سے اب یونیورسٹیاں پرفارم کریں. دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا صاف پانی میرا پیشن ہے. میں نے پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائی، اس میں ہم نے 5 ارب روپے کے ٹھیکے دیے. 75 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم نے آب پاک اتھارٹی سے دیا، اور 75 لاکھ لوگوں کو پانی ہم نے چارٹیبل آرگنائزیشن کے ذریعے دیا. 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان دن بدن بدترین حالات کی طرف جا رہا ہے. جب میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت سڑکیں بنانے اور یہ جو روڈ بنانے، برج بنانے، ساری چیزوں کا کمیشن جو ہے 10-15% ہوتا تھا، 10 سے 15. اب 55% تک بات چلی گئی ہے. بھائی جب آدھی رقم آپ کی کرپشن پہ چلی جائے گی، لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی میں جو میں نے ٹھیکے دیے ہیں، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کسی نے 1 روپے کا کمیشن لیا ہے یا دیا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت پاکستان میں آ سکتی ہے اگر آپ میں ابلٹی ہے، اگر آپ کنٹرول بیوروکریسی کو کرنا جانتے ہیں، اگر آپ میک شیور کرتے ہیں، آپ خود آنےسٹ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم آنےسٹی سے کام جو ہے نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19
कोविड-19 के दौरान आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल व करम से एक तो मैंने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन शुरू की, जिससे लाखों लोग जो हैं घर बैठे उनको हमने सर्विस दी, और हज़ारों डॉक्टर जो हैं माशाल्लाह जो हैं उसमें वो हमारे जो हैं हज़ारों डॉक्टर जो हैं उसको सर्विस दे रहे थे। उसके साथ साथ ही GST प्लस 1 रुपया भी मैंने हुकूमत का नहीं लिया। 4 दफ़ा एज गवर्नर मैं गया हूँ यूरोप के तमाम कैपिटल्स में, बेल्जियम में, वहाँ पर मैं 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मिला और पाकिस्तान को GST प्लस लेके